بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بہت تاریخی لمحات ہیں اور پوری دنیا کی اس پر نظر ہے۔ اس وقت بلا شبہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے افغانستان، اور آج بلا شبہ ایک بہت تاریخی دن ہے۔ اس میں آپ کی نظر میں کوئی بھی فریق ٹھیک ہو، کوئی بھی فریق غلط ہو، کسی نے اچھا کیا ہو، کسی نے غلط کیا ہو، اس پر ہر کوئی اپنا اوپینین رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ اور ابھی یہ جو لمحات ہیں، جو آج کا دن ہے، جو پچھلے کچھ دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں ہونے والے واقعات ہیں، یہ جو مناظر ہیں، جو تصاویر ہیں، یہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گئی ہیں، اور یہ آنے والی کئی دہائیوں تک تاریخ کی کتابوں میں اس کا آپ کو ثبوت ملے گا۔ آج وہ تاریخی دن ہے کہ جب امریکہ، جو کہ سپر پاور دنیا کا جس کو کہا جاتا ہے، اپنی تاریخ میں جس نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، وہ ابھی انہی لمحات میں اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ، یعنی کہ 20 سالہ جنگ یا 20 سالہ قبضہ جو تھا ان کا افغانستان پر، وہ آفیشلی ختم ہو رہا ہے۔ اگرچہ آخری فوجی تو انہوں نے یہ ڈیڈ لائن سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی روانہ کر دیا، اور اگر اس کی بھی آپ تصویر دیکھ رہے ہو، یہ وہ تصویر ہے جو بہت ہی تاریخی اور بہت ہی یادگار تصویر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا آخری فوجی افغانستان سے روانہ ہو رہا ہے، اور یوں افغانستان میں ایک اور باب رقم ہو رہا ہے، اور یوں افغانستان جسے کہا جاتا ہے کہ سپر پاورز کا قبرستان ہے۔ یہاں پر جو تاریخ ہے 1919 میں برطانیہ، 1989 میں سوویت یونین، وہاں پر 2021 آج کا دن لکھا جائے گا کہ امریکہ۔ آپ کو یاد ہے 9/11 ہوا، امریکہ میں 2 ٹاورز ٹکرا دیے گئے، جہاز ٹکرا دیے گئے ٹاور سے، ایک پینٹاگن میں بھی لگا، اور تقریباً 3000 کے قریب امریکی اس میں جان سے گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد اس وقت کے امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ یہ کرنے لگے ہیں۔ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کا آغاز تھا، جس کا اعلان اس وقت کے امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے ان الفاظ میں کیا تھا۔ On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. امریکہ کے 4 صدور رہے جنگ کے دوران جارج ڈبلیو بش نے جب چڑھائی کی، تب ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ٹیررسٹ کا ایک بیس بن گیا افغانستان، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور بات بھی کی جاتی ہے اس زمانے میں، ہم نیشن بلڈنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس قوم کو بنانا ہے ہم اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ 2001 کی یہ داستان ہے، اور اگلے 8 سالوں تک جب صدر بش رہے تب اس طرح کا نیریٹو آتا رہا۔ اس کے بعد امریکہ میں صدارت چینج ہوئی، پھر پریزیڈنٹ بنے امریکہ کے اوباما، اور جن کی ایکسپیکٹیشنز یا جن کا ٹارگٹ ذرا شفٹڈ نظر آیا، ان کی باتیں بھی ذرا بش سے مختلف نظر آئیں، اور انہوں نے اپنی مختلف تقاریر میں کہا کہ ہمارا وہاں پر قیام کا ایک مقصد ہے، ہم نے القاعدہ کو مارنا ہے، یہی ہماری کامیابی کا وہاں پر پیمانہ ہے۔ وقت آگے بڑھتا گیا، اوباما کے دور میں اسامہ بن لادن بھی مارا گیا پاکستانی سرزمین پہ، پھر امریکی صدر آئے ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے بالکل اس کی الٹ بات کی جو بش کے دور میں کی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ نیشن بلڈنگ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم یہاں نیشن بلڈنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے وتھڈرال پہ زور دیا کہ ہمیں وہاں سے نکلنا ہے۔ اور پھر امریکہ کے صدر آئے جو بائیڈن، کہ جنہوں نے ان الفاظ میں، آپ نے ایک انتہا دیکھی جارج ڈبلیو بش افغانستان میں جانے کا اعلان، اور اب دیکھیے ایک اور امریکی صدر جو بائیڈن افغانستان سے نکلنے کا اعلان ان الفاظ میں کرتے نظر آئے۔ Now the 4th United States president to preside over American troop presence in Afghanistan. 2 Republicans, 2 Democrats. I will not pass this responsibility on to a 5th. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. اور یوں افغانستان کا یہ داستان ختم ہو رہی ہے، لیکن ایک نئی داستان شروع ہو رہی ہے۔ بہت سارے سوالات اپنے ساتھ چھوڑے جا رہی ہے، اور ہم انہی معاملات پہ بات کریں گے۔ بہت ریلیونٹ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کسی بھی وقت اب سے کچھ منٹس بعد یا کچھ دیر بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا خطاب بھی ہے، جو کہ بہت تاریخی اس اعتبار سے ہے کہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت اپنے آپ کو کہتی ہے امریکہ، وہ اس 20 سالہ جنگ کے اختتام پر اس کا جو صدر ہے وہ عوام کو کیا بتانے جا رہا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، جو بائیڈن بھی خطاب کریں گے اور ہم اس پر بھی تجزیہ لیں گے اپنے مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سینئر اینالسٹ، ہمارے ساتھ وہ مہمان ہیں جو پاکستان کے آف کورس صحافی ہیں، لیکن انٹرنیشنل امور پر ان کی بڑی گہری نظر رہتی ہے۔ جناب فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، سر بہت شکریہ، سینئر صحافی۔ عادل شاہ زیب صاحب خود ابھی افغانستان سے ہو کر آئے،
جب کابل میں ساری بدامنی ایئرپورٹ کا واقعہ ہوا اس وقت بھی وہ افغانستان میں ہی تھے. ذرا ان سے وہاں کی ہمیں ہیلپ ملے گی جاننے میں ماحول. بہت شکریہ عادل. محیط پیرزادہ صاحب کی اگین بہت ہی گہری نظر ہے سارے انٹرنیشنل ایشوز پہ. سو تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس. اور امریکہ سے جناب عادل نجم صاحب جو کہ ڈین ہے باسٹن یونیورسٹی کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاروں کا بہت شکر گزار ہوں. میں ذرا چاہتا ہوں آج جب امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے تو ہم اس پہ بات کریں. پہلے آغاز یہاں سے کریں. بھئی گیا تو اس لیے تھا کہ امریکہ میں ایک دہشت گردی کا اپنی نوعیت کا سب سے بڑا واقعہ ہو گیا. امریکہ نے کہا کہ جناب یہ واقعہ کیا القاعدہ نے. القاعدہ کا سربراہ اسامہ بن لادن بیٹھا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت. ہم نے ان سے کہا اسامہ دے دو, انہوں نے نہیں دیا, ہم نے چڑھائی کر دی. یہ گیا. یہ جو نکلا ہے جس طریقے سے اسٹارٹنگ فرام یو فہد حسین صاحب, یہ بس مس مینج ہو گیا آپ کے خیال میں معاملہ, جس ہیسٹ میں اچانک نکلا, پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر نکلا, ایک دم ہم مطلب یہاں مذاق بن گیا کہ آپ کچھ دیر کے لیے کسی ضروری کام سے جائیں, واپس آئیں تو کابل نے 2 اور اضلاع پہ قابو کر لیا ہوتا تھا تب تک. یہ بس مس مینج ہو گیا یا ایک باقاعدہ there was a method to this madness جس طریقے سے نکلا ہے امریکہ. اسٹارٹنگ فرام یو فہد حسین صاحب. شکریہ وسیم صاحب. دیکھیے میرے خیال میں اگر تو آپ کنسپیرسی تھیریز میں جائیں, جو کہ ہمیشہ اس طرح کے جب حالات بنتے ہیں تو ہر طرح کی تھیریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ تو آپ کو ہر طرح کی ایکسپلینیشن مل جائے گی. لیکن 2 بنیادی میرے خیال میں مائل سٹونز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں سارے پروسیس میں. ایک تو میرے خیال میں بہت حد تک لوگوں کا یہ اتفاق رائے ہے کہ جو سابق صدر ٹرمپ نے جو معاہدہ کیا تھا طالبان کے ساتھ, وہ اس سے طالبان کو بہت فائدہ ہوا ہے, اور امریکہ نے ایک ان کے اوپر تو اب یہ تنقید آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک طریقے سے سرنڈر کر دیا تھا. اب جب وہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد سب تو واضح ہو گیا تھا کہ امریکہ جا رہا ہے اور طالبان جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. تو اس کے بعد تو یہ صرف وقت کی بات تھی کہ کتنی جلدی انہوں نے کابل پہ قبضہ کرنا ہے, ورنہ پیچھے کچھ باقی رہ نہیں گیا تھا, پہلی بات. دوسرا یہ کہ مس کیلکولیشن سب سے ہوئی ہے بشمول پاکستان کے کہ وہ کابل جو ہے کتنی جلدی کابل پہ قبضہ کر لیں گے. سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کئی مہینوں کی بات ہے, شاید کئی سالوں کی بات ہے. تو وہاں بھی مس کیلکولیشن ہوئی, جس کی وجہ سے جو مزید خرابی ہوئی کہ یہ جو انخلا تھا وہ بہت جلد بازی میں کرنا پڑا, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک اس طرح کا تاثر بنا کہ امریکہ جو ہے وہ نہ صرف جنگ ہارا ہے بلکہ رسوائی جو ہے اس کو سمیٹ کر وہاں سے جا رہا ہے. صحیح ہے. اوکے, محیط پیرزادہ صاحب آپ بھی ذرا اسی میں اسپیسیفکلی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس دوحہ معاہدے کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کر گئے, اس کے بعد امریکہ کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی, جس کی طالبان اتنے تگڑے ہو گئے تھے کہ پھر وہ ایک مکمل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنا پریکٹیکل نہیں رہا تھا کہ امریکہ کہتا اچھا جی ہم جائیں گے لیکن یہ کر لیں یہ کریں, پھر تو جو طے کرنا تھا طالبان نہیں کرنا تھا, اور ایسا ہی ہوا پھر. اب وسیم میرا تو فہد سے تھوڑا سا مختلف اس پہ ٹیک ہے. اچھا, میرا تو انالیسس یہ ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ ہوا ہی اس لیے, ڈونلڈ ٹرمپ کو طالبان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا ہی اس لیے پڑا کہ کوئی اور ان کے پاس حل تھا ہی نہیں. یہ مت بھولیے کہ افغان طالبان کو 2011 میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے دوحہ میں آفس دیا تھا, یہ پولیٹیکل آفس یا ڈپلومیٹک آفس دیا تھا, اور 2011 سے لے کے 2018 تک جب تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے اتنی دیر تک طالبان یہ انسسٹ کرتے رہے. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کابل حکومت کے ساتھ حامد کارزائی اور اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں, اور وہ نیگوشیشن کی پروسیس چلا بھی, لیکن طالبان کی انسسٹنس یہ تھی کہ یہ ایک پراکسی کلائنٹ گورنمنٹ ہے, اس کا اپنا کوئی ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی نہیں ہے, یہ کسی چیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں, اور اصل طاقت امریکہ ہے اور ہماری امریکہ سے نیگوسیشن ہونی چاہیے. تو جو 7 برس تک امریکہ نے یہ کوشش کی کہ افغان طالبان میں اور امریکہ کی کریٹڈ جو ایک پولیٹیکل رجیم ہے کابل حکومت جو ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکے, اور وہ پروسیس کہیں نہیں چلا. اور جہاں تک جو فیلنگ ہے شکست کی, چونکہ بہت اچھا انالیسس امریکہ سے چھپ رہا ہے فورن افیئرز کے اندر, خاص کر کے نیو یارک ٹائمز کے اندر چھپ رہا ہے, یہ بات بڑی واضح ہے کہ 2006-7 سے ہی امریکہ کے ملٹری اسٹریٹجسٹ نے یہ فیل کرنا شروع کر دیا تھا, ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی نے, کہ بھئی یہ بات بن نہیں رہی ہے, طالبان کی ریسرجنس ہو گئی ہے. امریکن صرف 4-5 بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے تھے, جو رورل ہنٹرلینڈ تھا, چھوٹے قصبے تھے, ان پر وہاں پہ کوئی بھی مکمل کنٹرول نہیں تھا. انہوں نے جو بھی کوائن آپریشنز کیے اس میں چیزیں کلیئر کر دی, لیکن ہولڈ وہ کبھی بھی نہیں کر سکے. تو ان کو پتا تھا کہ ہم ملیٹریلی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ یہ سمجھیے کہ 2007 سے ان کو احساس تھا, اور 2007 سے 2018 تک انہوں نے تقریباً 11 برس لگائے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. اب یہ جو اس وقت بحث ہو رہی ہے یہ ان انٹیلیجنٹ قسم کی بحث ہے, جو ایک دل پشاوری کے لیے اور اپنی آپ کو ایگو سیٹسفیکشن کے لیے ہو رہی ہے کہ ہم یہ کرتے وہ تیر مار دیتے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, ان کو وہاں سے نکلنا تھا, بیکاز ان کے پاس کوئی وائبل سسٹینیبل پولیٹیکل سولوشن نہیں تھا. انٹرسٹنگ پوائنٹ ٹیکن, ٹھیک ہے. اچھا اب میرا میں یہی بات, اب یہ پاکستان کا تجزیہ آ گیا,
اب ذرا پہلے چلتے ہیں امریکہ اور پھر افغانستان کے عادل شادب سے پوچھتے ہیں. عادل صاحب بتائیے گا, یہاں پاکستان میں تو ظاہر ہے ایک بڑا نیریٹو یہ ہے نا کہ جناب ایک اور سپر پاور رسوا ہو گیا. یعنی ظاہر ہے نیریٹوز ہر قسم کے ہوتے ہیں, رائے ہر قسم کی, لیکن ایک جو رائے زیادہ واضح آ رہی ہے وہ یہ کہ جناب ایک سپر پاور ایک اور رسوا ہوا, ناکام ہوا, کوئی نہیں جیتا افغانستان میں. تو امریکہ کے ساتھ بھی یہی انجام ہوا. کیا امریکہ میں بھی بڑے پیمانے پر یہی تاثر ہے کہ یہ بیڑا غرق کر دیا, مس مینج کر دیا, رسوائی ہو گئی, بہت برا ہینڈل کیا اس کو بائیڈن نے اور پھر ٹرمپ نے اور پھر بائیڈن نے؟ جی میرے خیال میں بیسکلی تو یہی ہے, بیسکلی ایک سکتے کا عالم ہے اور بیسکلی ایک سوگ کا عالم ہے, کیونکہ جس وجہ سے بھی ہو ہاں ایک ان کی جو ایک سیلف اسٹیم ہے ایز اے سپر پاور, اس پہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اور میرے خیال میں دونوں نے جیسے کہا کہ دھچکا یہ نہیں ہے کہ طالبان آ گئے, یہ تو طے تھا جب دوحہ ہوا تو اس کے بعد اس کی لاجیکل کنکلوژن یہی تھی, لیکن دھچکا یہ ہے کہ ایز اے سپر پاور آپ کیوں سپر پاور ہوتے ہیں؟ یا پیسہ ہوتا ہے, یا فوج ہوتی ہے, یا علم ہوتا ہے. آپ نے تینوں چیزیں جو ہے بہا دی. آپ نے علم, آئیڈیالوجی, پیسہ, فوج, ہر پوری زور لگا دیا, اور وہ جب گرا تو ٹھا کر کے 1 منٹ میں گر گیا. سو وہ جو اس کا جو ایک امپیکٹ آن امریکن سیلف آئیڈینٹی ایز اے سپر پاور, خصوصاً ایک ایسے پر جب ایک دوسری کمپیٹنگ پاور بھی رائز کر رہی ہے اسی پڑوس میں, تو اس کو میرے خیال میں انٹرنلائز کرنا مشکل ہے. جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کے لیے اس وقت سیاست بہت مشکل ہے, لیکن ایک ان کا فائدہ بھی ہے اس میں ٹائمنگ میں. اس وقت عام امریکن جو ہے نا وہ بیسکلی افغانستان کے بارے میں نہ سوچ رہا ہے. اس وقت آپ امریکن ٹی وی دیکھیں تو زیادہ تر چینل پہ افغانستان کی بات نہیں ہو رہی. صحیح ہے, کیونکہ امریکن کے اندر پالیٹکس اتنی جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, کامنٹیٹرز کر رہے ہیں, لیکن بیسکلی جو ملک ہے اس کی سیاست کہیں اور ہے. یعنی عادل صاحب آپ کے تجزیے میں یہ امپورٹنٹ ایشو ہے امریکہ میں, لیکن اتنا اہم ہرگز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ کے پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو کر رہ جائیں, جس کا اگلے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کو اتنا نقصان ہو جائے کہ الیکٹ نہ ہو اس وجہ سے. ایسا ہرگز نہیں. عوامی مسئلہ نہیں, عوامی مسئلہ نہیں ہے. ایک اگر اجازت دیں, شاید اگر یہ بنے گا مسئلہ تو آج سے 10 دن بعد بنے گا. آج سے 10 دن بعد 9/11 کی 20ویں سالگرہ ہوگی اس کی, اینڈ دیٹ پوائنٹ اس پہ جب گفتگو ہوگی تو ایک دم یاد آئے گا کہ یار افغانستان جو ہم گئے تھے 9/11 کے بعد, آج تقریباً اس پورے پہ طالبان کا جھنڈا ہے. یس, سو ان اے وے میرے خیال میں امریکن کو ٹائم لگے گا, لیکن میرے خیال میں امریکن سیاست اس کی وجہ سے ہلنے نہیں لگی. ٹھیک ہے, پوائنٹ امریکن تاریخ ضرور ہل گئی. ہاں, دس از ویری انٹرسٹنگ ٹو سی جب اگلے الیکشن میں آئے کہ وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اوپوننٹ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ یہ نیریٹو اس طرح کا بناتی ہے یا کیا, اس کو کتنا کہ جناب طالبان کو گرانے چلے تھے ہم, طالبان دوبارہ بیٹھے ہیں, وہ سارے کا سارا معاملہ القاعدہ تھی, اب داعش آ گئی سر. لیکن عادل شاہ صاحب آپ ابھی افغانستان سے آئے ہیں, مجھے بتائیں آپ نے وہاں پہ رہ کے کابل میں, خاص طور کے کابل میں ہی ظاہر ہے, کابل ایئرپورٹ سب سے بڑی خبر, کابل کا ٹیک اوور سب سے بڑی خبر, آپ کو کیا لگا کہ راتوں رات جو تسلط ہو گیا طالبان کا, اس کی وجہ طالبان سے بہت محبت تھی, اس کی وجہ امریکہ سے بہت نفرت تھی, یا اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ریزسٹنس اس لیے نہیں ہوئی کہ سب کو پتا تھا کہ بھائی اب یہی ہونا ہے, امریکہ چلا گیا ہے, طالبان تگڑے ہیں, اب ریزسٹنس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے سب چپ بیٹھے اور طالبان آ گئے؟ اس کی وسیم تھا کہ 2 بڑی وجوہات جو تھی, ایک تو جو اشرف غنی رجیم کی مس گورننس تھی اور کرپشن تھی. اس وقت اگر افغانستان میں کوئی بھی ایک ان پاپولر بندہ ہے وہ اشرف غنی ہے, اس کے بعد پھر امریکہ کا نمبر آتا ہے. ایک تو بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ جان چھڑانا چاہ رہے تھے جس وجہ سے بھی ہو. دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اشرف غنی نے بالکل آخری وقت تک اندھیرے میں رکھا اپنے ٹاپ ایڈیز کو. ایون امراللہ صالح کو بھی یہ یقین دلاتے رہے کہ جی میرا سر کٹ جائے گا, میں صدارتی محل نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے آخری وقت تک اشرف غنی پر ریلائی کیا, اور آخر میں اشرف غنی جو ہیں وہ صرف 2 ان لوگوں کو لے کے گئے جن پر الزامات یہ لگے کہ $170 ملین جو ہیں وہ ساتھ میں لے کے چلے گئے. تو طالبان کو ویلکم کرنے کی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان کو پورے افغانستان نے ویلکم کیا ہے, ظاہری بات ہے ان کو ویلکم کیا گیا ہے, میجورٹی نے ویلکم نہیں کیا, لیکن جو لوگ یہاں پر موجود تھے انہوں نے ویلکم کیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ اشرف غنی رجیم کی مس گورننس اور کرپشن وغیرہ تھی. جہاں تک میں صرف آپ کو وسیم یہاں پر گراؤنڈ ریالٹیز کی تھوڑی سی میں بات کر لوں. ایک تو یہاں جو ہمارے چینلز پر بیٹھ کر جو 12-13 اینالسٹ جو ہیں, مطلب نو آفینس ٹو دیم, لیکن ہم ایک جشن منا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ہم ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان نے ٹیک اوور کر لیا یا ہمارا 5واں صوبہ بن گیا ہے, یا اب افغانستان اور ہمارے ریلیشنز جو ہے نا وہ ایسے ہو جائیں گے کہ شاید بارڈر بھی ختم ہو جائیں گے. ایسا کچھ وہاں پہ مجھے ریفلیکٹ نہیں ہوا. جو ایک اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور وہ میں بڑھتے ہوئے ایسے دیکھ رہا ہوں. اور ہمارے پالیسی جو یہاں پر پالیسی ساز ادارے ہیں یا لوگ ہیں
ان کو بھی تھوڑی سی جو اپنی پالیسیز ہیں اس میں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے, کیونکہ جو طالبان کی لیڈرشپ سے ہماری آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ بات چیت ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ جو ہے یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. جس طرح ہم نے معاہدہ کیا, امریکہ اگر ہمارے ساتھ کر سکتا ہے تو پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا. دوسری بات, جو ڈیورنٹ لائن ہے, جو پاک افغان بارڈر ہے, جو فینسنگ ہم نے کر دی ہے, یہ ایک ان پاپولر ڈیسیجن تھا غنی کے لیے اس کو ایکسپٹ کرنا, اس لیے غنی نے نہیں کیا. اور طالبان بھی شاید ہی اس کو کریں, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اس سے تو خاندان ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں, افغانستان میں اس مقبولیت نہیں ہے اس فیصلے کی. تو ہمیں یہاں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ طالبان کے حلیف ملک کے طور پر سیلیبریٹ کیا جائے طالبان کی وکٹری کو, ایک ذمہ دار ہمسائے کے طور پر ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا کہ طالبان آگے جا کر کس قسم کی پالیسیز لے کے آتے ہیں اور اس کا ہم پر امپیکٹ کیا ہوگا اور ہمیں وہ ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. کیونکہ ایک چیز سے ہمیں بچنا ہے کہ اگر طالبان کی ڈومیسٹک مقبولیت اگر کم ہوتی ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے, اگر ان کی پالیسیز اس طرف جاتی ہیں, تو کیا وہ غنی اور حامد کرزئی کی طرح اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ پہ تو کھیلنا نہیں شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے ویری انٹرسٹنگ. اب فاض صاحب, میں انٹرسٹنگلی مجھے اسی تناظر میں بات کرنی تھی کہ ظاہر ہے ہمارے جو ویورز ہیں ان کا زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے نا کہ بھارت اس کو کس لینس سے دیکھ رہا ہے, بھارت کے لیے کیسی خبر ہے, ہمارے لیے کیسی خبر ہے. اب یہ تو بہرحال فیکٹ ہے کہ بھارت نے $3 بلین وہاں لگایا ہے, شاہ توت ڈیم, سملا ڈیم, فلاح ہائی وے, اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ, وہ جناب وہ $1 ملین کا قندھار کرکٹ اسٹیڈیم, یہ سارا کچھ. اگر عادل کی بات صاحب اگر آپ اگری بھی کرتے ہیں, آپ اس میں اپنا اوپینین دیجیے گا, تو بھی یہ تو ایک فیکٹ ہے نا. چلیں یہ تو ٹھیک ہے, ہم وی لائک اٹ اور ناٹ, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ ماسس میں اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ ٹھیک ٹھاک پریویل کرتا ہے. اور ماضی میں ہم جانتے ہیں سفارت خانے پہ پتھراؤ سب کچھ ہو چکا ہے, تو وہ راتوں رات ختم نہیں ہوگا بیکاز آف واٹ ایور ریزنس, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. لیکن یہ تو ایک فرق ضرور کیا نہیں آ گیا فہد حسین صاحب کہ بہرحال آج کی تاریخ میں افغانستان میں اشرف غنی کی طرح یا کرزئی کی طرح ایک اینٹائی پاکستان رجیم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ طالبان بھارت کا ازلی دشمن اور پاکستان کا بہترین دوست ہے, لیکن بہرحال اب یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے جیسا پچھلے 2 دہائیوں میں رہا ہے کہ ایک شدید اینٹائی پاکستان رجیم ہو. فہد صاحب درست کہہ رہے ہیں وسیم. دیکھیے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اشرف غنی کی رجیم تھی اور اس سے پہلے جو وہاں پہ رہی ہیں, جب سے طالبان کی گورنمنٹ کی چھٹی کرائی گئی, امریکن آکوپیشن وہاں سے شروع ہوئی, تو پاکستان کی جو بھی رجیم تھی وہ بہت حد تک ہاسٹائل تھی پاکستان کے خلاف. اور یہ بات بھی درست ہے کہ انڈیا کا جو انفلوئنس تھا وہ وہاں پہ بہت زیادہ تھا. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے مستقل طور پر پاکستان کے خلاف جو بھی, چاہے وہ پروپیگنڈا ہو, چاہے وہاں پہ جو ٹی ٹی پی ہے یا دیگر وہ گروپ جو پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں, ان کو نہ صرف یہ کہ وہاں پہ پناہ دی جا رہی تھی بلکہ ان کی فنڈنگ بھی وہاں پہ ہو رہی تھی. صحیح ہے. اور وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی وہ مستقل طور پر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کہیں نہ کہیں ملوث پائی جاتی تھیں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ دیگر معاملات. فوجی ٹریننگ لے رہے تھے بھارت سے, یہ بالکل ایسی بات ہے. تو اور اس گورنمنٹ کی باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان سے جو تعلقات تھے وہ نہ صرف یہ کہ کشیدہ تھے, بلکہ ہر جو ان کی مشکلات تھیں اس کا مورد الزام وہ پاکستان کو ٹھہراتے تھے. اور ساری دنیا میں یہ ڈنگ یعنی کہ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے تھے کہ جناب اگر پاکستان یہ نہ کرے وہ نہ کرے تو ہمارے سارے معاملات حل ہو جائے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے, طالبان کے آنے سے اور کچھ ہو نہ ہو, یہ عادل شاہ سے بالکل درست بات کر رہے ہیں, یہ وہاں سے ہو کے آئے ہیں اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں بڑی وزن دینا چاہیے. صحیح ہے. لیکن دیکھیں اگر ہم نے موازنہ کرنا ہے کہ پہلے کے جو حالات تھے وہ ہمارے لیے زیادہ سازگار تھے یا ابھی کے, تو ابھی کے حالات میں چاہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ نہ ہو, لیکن کم از کم اتنا نقصان تو نہیں ہوگا جو پہلے نقصان ہو رہا تھا. تو اس حوالے سے اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن طالبان کے آنے سے اب ایک نیو سیٹس آف چیلنجز آ گئے ہیں جن کا بھی ہم بات کر رہے ہیں. ان کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا تو کل کو پھر ہمیں اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہے وہ بھی برداشت کرنا. فاضل صاحب کوئکلی ذرا ایک بات اور یہ بتا دیں کہ اب تک تو ساری نظریں اس لمحے پر تھی نا, اس دن پر تھی جو ابھی ہے 31 اگست, کہ طالبان بھی ہر سوال کرے بھائی پہلے امریکہ نکلے پھر کچھ کریں گے, امریکہ نکلے پھر اپنی حکومت بنائیں گے, 31 ہو جائے پھر یہ. اب 31 آ گیا ہے, اب امریکہ نکل گیا ہے, اب کل سے 1 ستمبر ہے. اب آپ کے خیال میں افغانستان میں سب سے پہلے تو وائلنس کے حوالے سے بتائیں کہ کوئی میجر تھریٹس ہیں, یعنی ٹھیک ہے داعش خراسان کا ایک خطرہ ہے, انہوں نے ایک بڑا تگڑا اٹیک کر بھی دیا ہے, 170 بندہ انہوں نے مار دیا, اس میں امریکی فوجیں بھی, بیچاری خواتین, بچے, طالبان سب اس میں. لیکن مطلب ظاہر ہے ہم نے پاکستان میں ایک تحریک طالبان کا ایک تھریٹ دیکھا
ایسا پورا ہفتہ گزرتا تھا جس میں 2-3 خبریں نکل آتی تھی, پشاور میں ہفتے کو اتنا کچھ ہوتا, تو ایک تو وہ تھریٹ تو ہوگا, ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر بھی کوئی تھریٹ آپ کو لگتا ہے آپس میں لڑائی جیسا, خون ریزی جیسا, اب جب امریکہ چلا جائے گا تب؟ کیونکہ ہم افغانستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں نا کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے تو مل کے اس کو مارتے ہیں, جب چلا آتا ہے تو پھر آپس میں دوسرے کو مارتے ہیں. یہ تاریخ آپ کو دہراتی نظر آتی ہے فاض صاحب؟ دیکھیے وسیم, یہ بات تو بالکل کلیئر ہے جو آپ نے کہی کہ ایک فالٹ لائن جو وہاں پہ موجود ہے وہ تو کھل کر سامنے آ گئی, جو کہ داعش کی ہے. صحیح, ہاں. اور اس کو کنٹرول کرنا جو وہ طالبان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. جو آپ نے جو پیرل ڈرا کیا ہے وہ شاید تھوڑا سا میں اس سے اختلاف کروں گا, کیونکہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کا جو معاملہ تھا وہ بالکل مختلف تھا. ہمارے ہاں تو باقاعدہ طور پر ایک فنکشنل اسٹیٹ ہے اور ایک بہت پاورفل ملٹری اور لا انفورسمنٹ ایک اپریٹس ہے, تو وہ تو کر لی. وہاں طالبان کے پاس تو اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہے, فنکشنل اسٹیٹ بھی نہیں ہے اور فنکشنل گورنمنٹ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک ان کا مقابلہ کرنا تو ایک بڑا چیلنج ہوگا. لیکن دوسرا جو آپ کا سوال ہے بڑا کریٹیکل ہے. دیکھیے اگر یہ آل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بن پاتی, ابھی تک ہم ویٹ ہی کر رہے ہیں, تو پھر جو روایتی جو فالٹ لائنز ہیں وہ کھلنے کا خطرہ ہے. اور اگر وہ ہوگا تو پھر ایک بار پھر افغانستان جو ہے وہ اسی خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے جو اور آپ کو اس کا امکان کتنا نظر آتا ہے, اچھا خاصا یا کم؟ دیکھیے میرے خیال ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی, باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس میں تمام تر جو فیکشنز ہیں وہ اس میں شمولیت ان کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اور اس شمولیت کو باقی تمام جو اہم لوگ ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ سارے میرے خیال ہے جڑے ہوئے اس سے, اور ان سے جڑا ہوا ہے ان کا باقاعدہ طور پر اس گورنمنٹ کا انٹرنیشنل ریکگنیشن. تو یہ تمام فیکٹرز میرے خیال ہے پلے کرتے ہیں. اچھا, میں بالکل اسی یہ میں نے لفظ ابھی یہی لکھا ہے انٹرنیشنل ریکگنیشن, کیونکہ میں نے یہی سوال محیط پیزا صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ ڈونٹ وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ طالبان ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وائلنس نہ ہو, یعنی کہ سب کو انکلوڈ بھی کریں تاکہ کوئی لڑائی بھی نہ کرے, سارا کو کسی اور وجہ سے نہیں تو کم از کم اس وجہ سے کہ اگر بی ہیڈنگز کے, لڑائی کے, خون کے, گردن اڑانے کی ویژولز آتے رہے تو وہ ہیومن رائٹس کے نام پہ ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی نہیں ملے گی, اور ظاہر ہے پھر فائنانس بھی نہیں ملے گا. اب ان کو باقاعدہ حکومت چلانی ہے. اس وجہ سے وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ نہیں خون خراب اتنا نہیں ہوگا, طالبان بھی کوشش کریں گے ایسا نہ ہو. محیط صاحب دیکھیے, ہمیں اس کو ویسٹرن لینس سے نہیں فریز کرنا چاہیے ہر چیز کو, ہمیں اپنے لوکل لینسز کو دیکھنا چاہیے. ہمیں ٹھیک طرح سے یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کی, جو امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں ڈسکشن ہو رہی ہے ایکس آفیشلز کی, وہ ایک الگ چیز ہے. امریکہ کی جو ایکچوئل اسٹریٹجک اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے, سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ملٹری ہے, ان کی اپنی تھنکنگ ہے کیا کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ آگے چلنا کیسے ہے. جیسے اینٹونی بلنکن کی اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈپلومیٹک پروسیس جاری رہے گا, کیونکہ ابھی وہ دوحہ میں پش بیک کر گئے. کیا وہ چاہیں گے کہ طالبان کے لیے مسائل میں اضافہ کر دیں, تو پھر ظاہر ان کو فائنینشیل ایڈ نہیں ملے گی, ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں ملے گی. پھر پنشیر ویلی میں جو انسرجنسی ہے احمد مسعود کی, ان کو بھی مدد مل سکتی ہے, پھر آئیسس کو بھی کہیں نہ کہیں سے مدد مل سکتی ہے. اگر تو امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ طالبان اس کی کنڈیشنز مانیں گے, تو پھر ان کو ہو سکتا ہے فائنینشیل پائپ لائن بھی مل جائے, ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن بھی مل جائے, پھر آئیسس کو بھی کوئی سپورٹ کہیں سے نہیں ملے گی, اور پھر پنشیر ویلی کی بھی آپ دیکھیں گے. اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر طالبان مان جائے امریکنز کی, کیا کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں, وہ تو اینٹونی بلنکن کی جو اگر آپ پڑھیں نا, جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی 1.5-2 منٹ کی, جو آج ریلیز انہوں نے کی ہے, جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وڈرا کر لیا ہے اور سارا ہم نے کیسے کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ٹول ہوگا, جو لینس ہوگا, وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہوں گے. انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کیا ہوں گے. اب نیشنل انٹرسٹ کبھی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ عورتوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, مائنورٹیز کا کیا ہوگا. نیشنل انٹرسٹ تو یہ ہوں گے کہ طالبان اگر یہاں گورنمنٹ بناتے ہیں تو وہ امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو کس حد تک اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیسے عادل شاذیب نے اشارہ اس کی طرف کیا بھی ہے, دیکھیے یہ طالبان جو ہیں ہمارے ہاں اس کو دیکھا جا رہا ہے بالکل ایک اسلام فیتھ اور اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. یہ ایک نیا قسم کا پولیٹیکل اینیمل ہے, ان کو ہمیں نیو طالبان کہنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک طرف سے انہوں نے جنگ بھی لڑی ہے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ 2011 سے یہ امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن میں بھی تھے انڈائریکٹلی. دوحہ میں جب بیٹھے تھے تو دوحہ امریکہ کا مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا بیس ہے, ان کا نیول ہے, ایئر فورس بیس ہے, تو امریکہ کے ساتھ ایک نیگوسیشن میں بھی تھے, اور فائٹ ٹاک کا ان کا پروسیس چل رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کو ٹریول رائٹ دیے گئے, امریکن ایڈمنسٹریشن کے کہنے میں ان کے لوگوں کو رہا کیا گیا, یہ دوحہ میں رہ ہی نہیں سکتے تھے, یہ تو پریزنر تھے ایک طرح کے امریکہ کے دوحہ میں. سو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اسلام کی فتح وغیرہ کے یعنی اینگل سے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل پروسیس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ قائم ہوئی ہے. یس, انہوں نے ان کو ڈیفائنس بھی کیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تیسری جنگ عظیم لڑی ہے امریکہ کے خلاف. ایک سنگل بیٹل بھی ایسی نہیں ہے
जो अमेरिकन फोर्सेस को बैटल डिफीट हो गई हो। हाँ, वॉर उनमें वो नहीं जीत सके बिकॉज उनका पॉलिटिकल मॉडल ही वर्क नहीं कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर। अब ये नया पॉलिटिकल मॉडल है कि अगर तालिबान काबुल में बैठे हैं, उनको तो 2-2.5 मिलियन अमेरिकन पैसे भी अगर साल में मिलने लग जाए, पिछली हुकूमत को तो 30-35 बिलियन डॉलर आखिरी वक्त तक दे रहे थे, इनको तो अगर 3 बिलियन डॉलर 5 बिलियन डॉलर की भी मदद मिल जाए कंडीशनल तरीके से तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सुहेल शाहीन ने मेरे प्रोग्राम में कहा है कि हम चाहते हैं हम कैसे डोमेस्टिक सोर्सेस को यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल रीजन में, और एक फंड कायम होना चाहिए बिटवीन द नेबरिंग एंड रीजनल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, चाइना, ईरान एंड रशिया वगैरह, सेंट्रल एशियन, एक फंड कायम हो जैसे पहले कायम हुआ था अफगानिस्तान की मदद करने के लिए। तो अभी देखना है कि अमेरिका क्या चाहती है। और ये अफगानिस्तान पे वो स्ट्रेटेजिक रिट्रीट किया है। देखिए, अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक रिट्रीट किया। अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है इस वक्त भी रूहे जमीन की, और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में इससे ज्यादा बड़ी मिलिट्री पावर आई कोई नहीं है, सुपर पावर अभी भी। तो ये देखना है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिट्रीट किया है बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर सकते थे इस फजूल किस्म के ऑपरेशन को, जिसका मकसद फौत हो चुका हुआ था फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। अब वो आगे इसको कैसे लेकर चलना चाहते हैं, जो वो डिसाइड करेंगे वो प्राइमल एलिमेंट होगा। सही है। अब मेरा ब्रेक ले लूं, और जैसे आपने कहा कि इनको तो 4-5 बर्स भी, तो अब जाहिर है अमेरिका तो यहाँ पे पिछले 20 सालों में $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है। तो फिर उसको ध्यान में रखें तो फिर तो ये फाइनेंसिस तो, यानी इसका मतलब ये कि वो इस हवाले से तो इररिलेवेंट है कि वो $60 अरब तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का बजट अफगानिस्तान के तनाजुर में रहा। तकरीबन $300 बिलियन उनके फोर्स के इलाज के अखराजात हुए। अफगान जंग पर कुल अखराजात $2.26 ट्रिलियन। और फिर जाहिर है ब्रेक पे जाने से पहले बल्कि आप ये भी देखिए कि अफगान जंग का जो 20 साल थे, इसमें तकरीबन कुल, चूँकि जाहिर है जब भी ऐसा माहौल होता है तो खून बहुत बहता है, और वो बहा तकरीबन 2,40,000 अफराद, तकरीबन 2.5 लाख अफराद इस सब में मारे गए अगर सब मिला लें। अब ये रफ फिगर तो ज़ाहिर मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ नंबर्स आते हैं। इस 20 साल दौर में तकरीबन, जिसका भी इख्तिताम हो चला है और अभी जो बाइडन खिताब भी करेंगे, तकरीबन 70,000 आम शहरी मारा गया है। आप यही नंबर पाकिस्तान में भी सुनते हैं, वो सारा 9/11 के तनाजुर में सारा कुछ 70,000 आम शहरी, तकरीबन 2,500 अमरीकी फौज, 2,442, 2,442, तकरीबन 1,100 इत्तेहादी अफवाज, और तकरीबन एक जगह मैंने 69,000 भी देखा, यहाँ 78,000, 70,000 से ज़्यादा आप सेफली कह सकते हैं 70,000 से ज़्यादा अफगान मिलिट्री और पुलिस फोर्स के लोग मारे गए इन 20 सालों में। तकरीबन 85,000 जंगजू मारे गए, 136 सहाफ़ी मारे गए, 4,000 के करीब अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स, 6 अमेरिकन डिफेंस एहलकार और तकरीबन 500 इमदादी कारकुन इसमें मारे गए। इस तरह मैंने कहा अफगान जंग पर अखराजात तकरीबन $2.26 ट्रिलियन। ये यानी आप पाकिस्तान का एक साल का जो बजट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, US डॉलर्स में वो $45 बिलियन का बनता है कोई। ये हम यानी ये 40-50 साल पाकिस्तान चलाने की बात कर रहे हैं हम। $2.26 ट्रिलियन, $933 अरब का जंगी बजट, $530 अरब जंग के लिए कर्ज पर सूद, और तकरीबन $450 अरब इजाफी अखराजात। बहरहाल हम एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आदिल नजम साहब से शुरू करेंगे कि अब से कुछ देर बाद जो बाइडन वो सदर अमेरिका के, जिनका अपना बेटा भी, जब ये इराक के मामले में 1 साल, उनका अपना बेटा भी वहाँ 1 साल रहा है, और अब ये 20 साल इस सारे के कंक्लूजन में जब वो खिताब करेंगे तो वो क्या कहेंगे और अमेरिका में इसको कैसे देखा जा रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। अफगानिस्तान के हवाले से हमारी बहुत ही रेलेवेंट पैनल के साथ डिस्कशन जारी है, और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी खिताब करना है आपसे कुछ देर बाद, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि 20 साल इस जंग के खात्मे पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का, जो सबसे ताकतवर शख्सियत है, वो क्या कहता है इस सारे मामले पर। डॉक्टर आदिल नजम, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे। हमने पॉसिबिलिटीज पे बात की कि अफगानिस्तान मुस्तकबिल में खूरेज रहने का इम्कान कितना है और पुरअमन रहने का इम्कान कितना है, और जाहिर हम ये एक बड़ा रिलेटिव टर्म है, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि निस्बतन कितना खूरेज या निस्बतन कितना पूरा। मेरा आपसे सवाल है, आप अमेरिका में बैठे हैं, अगर आप अमेरिका के लेंस से देखें तो जाहिर है हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अलावा भी अगर बात करें तो ये एक रियलिटी है ना बड़ी हार्श के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये होता है कि कई ममालिक को कई रीजन्स में अमन सूट करता है, और बिल्कुल इसी तरीके से कई ममालिक को कई रीजन में बदअमनी सूट करती है कि उनके बड़े फवायद होते हैं। अमेरिका को इस वक्त एक पुरअमन अफगानिस्तान सूट करता है या एक क्योस से भरपूर अफगानिस्तान सूट करता है? देखिए, सूट जो मर्जी करे, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका की इस्तात नहीं है इस वक्त, और वो जो बाइडन की हुकूमत की इस्तात नहीं है कि वो कंट्रोल करें कि किस तरह केओस होता है या नहीं होता। अमेरिका के लिए यकीनन अफगानिस्तान इसलिए अहम हो गया है कि अब चीन भी प्लेयर है, और डॉक्टर साहब सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, ये आप क्यों कह रहे हैं? मतलब गवर्न करना या अफगानिस्तान जैसे मुल्क में वो तो फिर भी मुश्किल है, केओस में तो आपने इसको, मैं अगर ओवर सिंपलीफाई फड्डे ही डालना होता है ना, तो वो तो गंद करना तो हमेशा निस्बतन आसान होता है गवर्न करने से। तो आप क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका की इस्तिताअत नहीं ऐसा करना?
لیکن جب دوسرے پلیئر ہو تو گند کہیں بھی نکل سکتی ہے نا. وہ گند جو ہے وہ افغانستان کو چین کے ہاتھ میں اور بھی زیادہ ڈیلیور کر سکتی ہے. وہ گند جو ہے ایک تو ہے نا کہ آپ نے بیچ میں جو ہے شرلی چھوڑ دیا, آپ نے کیوس پیدا کر دیا اور کیوس سے جو ہے وہ ایک انارکی آ گئی. تو اگر تو آپ لیکن سر ماضی میں امریکہ نے ایسا کیا ہے نا کہ گند کریٹ کیا, پھر بے شک اس کے اپنے گلے پڑ گیا لیکن کریٹ کیا انہوں نے. ہاں, تو اس کی ایک بات یہ کہ اپنے گلے پڑ گیا, دوسری یہ کہ یہ ماضی والا امریکہ نہیں ہے. اچھا, یہ وہ امریکہ نہیں ہے جو 19 سال پہلے افغانستان آیا تھا. یہ جو 19 سال پہلے امریکہ افغانستان آیا تھا تو چین پلیئر نہیں تھا. جب 19 سال پہلے امریکہ افغانستان آیا تھا تو امریکہ خود جو تھا ایک سٹیبل ملک تھا. So in a way I do not think, so what I'm saying is کہ conspiracy میں I do not believe. میرے خیال میں امریکہ کے پاس کچھ ایسی امریکہ probably افغانستان کو تسلیم کرے گا, افغانستان میں طالبان کی جو حکومت بنتی ہے. جی میرے خیال میں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اب ان کے پاس وہ آپشن بھی کم رہ گئے, کیونکہ ان اے وے نہ کرنا جو ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ چائنا کو ڈیلیور کریں, اور اگر آپ چائنا کو ڈیلیور کر دیتے ہیں جو بساط بچھی ہوئی ہے اس میں ایک بہت کی ایک اور لوکیشن آپ جو ہیں وہ دینا نہیں چاہیں گے, اور اس کا تعلق میرے خیال میں اقتصادیات سے بھی ہوگا. اسی لیے آپ بلکن صاحب سے جو سن رہے ہیں یا آج جو آپ بائیڈن صاحب سے سنیں گے وہ اس میں ایک طرح تو ہوگا امریکن پبلک کے لیے پیغام یہ ہوگا کہ یار ہم طالبان کو چھوڑیں گے نہیں, ہم آ گئے ہیں لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں. اچھا, یہ پیغام ہوگا امریکہ کے لیے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پیغام ملے گا کہ جی عادل جو صاحب بھی ہے جس کی موہد نے بھی پہلے بات کی, تو پھر ہم تم سے بات کرنے کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھیں گے. اوکے, ذرا ریکنیکٹ بھی کر لیں. اور عادل آپ اس دوران بتائیے کہ وہاں پر داعش کو یا داعش خراسان کو کتنا سیریس تھریٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے, کہ مطلب اللہ نہ کرے آگے اچھی خاصی خوریزی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یا پھر کیا؟ دیکھیں اس میں وسیم میں دو چیزوں کا میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو امریکہ کے جانے سے چاہے ہم مانے یا نہ مانے افغانستان میں ایک اسٹریٹجک ویکیوم پیدا ہوا ہے اور وہ بالکل ویزیبل ہے. جب آپ جلال آباد اور کابل کی سڑکوں پہ جاتے ہیں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس ویکیوم کو کس نے فل کرنا ہے؟ طالبان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس پورے ویکیوم کو فل کریں. یہاں پہ جو ایک خلا پیدا ہوگا اس کو اگر کوئی فل کرے گا تو وہ ایکسٹریم ایلیمنٹس ہی سامنے آئیں گے داعش کی صورت میں. اور اس وقت میں فی الحال اس پہ کنونس نہیں ہوں کہ امریکہ جا کے آرام سے بیٹھ جائے گا. میرے خیال میں اس وقت امریکہ نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کر لیا ہے. یہاں سے وہ چین کو بھی چھیڑ سکتا ہے, ایران کو بھی چھیڑ سکتا ہے, پاکستان کو بھی چھیڑ سکتا ہے انہی پراکسیز کو ایکسپلائٹ کر کے. تو وہاں یہ جو ویکیوم اس وقت پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہے کہ داعش کو میں ایک تھریٹ سمجھتا ہوں مستقبل کے افغانستان کے لیے. دوسری وجہ ہے, ایک دیکھیں طالبان کی اس وقت طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ آئیڈیالوجی اور پریگمیٹزم کے درمیان ان کی ایک جو لڑائی ہے. طالبان اوپر جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ یہ they like to know, they like to say and they like people and us to believe کہ جی وہ چینج ہو چکے ہیں. لیکن طالبان کا جو فٹ سولجر ہے اس سے وہ چینج ابھی تک ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. یا تو یہ اوپر سے کمیونیکیشن گیپ ہے بہت بڑا, یا جو وہ سولجر ہے وہ یہ سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ میں نے 20 سال پہاڑوں میں لڑائی جس اسلامی انقلاب کے لیے لڑی ہے وہ مجھے کابل کی سڑکوں پر اگر نہ نظر آیا تو میری وہ قربانیاں کہاں گئیں. تو طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے. اور یہاں سے جو بہت سارے اینالسٹ اور مقامی صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیفیکشنز ہوں گی طالبان سے داعش کی طرف تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہوگی. اور عادل نجم صاحب نے کہا کہ جی امریکہ ان کو تسلیم کر لے گا. دیکھیں امریکہ اس صورت میں تسلیم کرے گا اگر طالبان واقعی تبدیلی اور نئے طالبان کے طور پر سامنے آئے, جو فی الحال ہمیں ان کے فٹ سولجر سے ریفلیکٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. مطلب خواتین کے ساتھ جو سلوک ہے یا میڈیا کی آزادی کے معاملات ہیں یا سول سوسائٹی ہے یا میوزک جیسے معاملات ہو گئے, کو ایجوکیشن جیسے معاملات ہو گئے, یہ مینٹین رکھتے ہوئے امریکہ اگر طالبان کو تسلیم کرتا ہے میرے خیال میں کہ وہ بہت بڑا ایک ٹربل اپنے لیے کھولیں گے. خود ڈومیسٹک پالیٹکس میں آئندہ ابھی سینٹ کے انتخابات یو ایس میں آ رہے ہیں تو اس کو بھی امریکہ ایوائڈ کرنا چاہے گا. اور اگر طالبان اس پہ بھی کامنٹ کریں پھر میں فاس صاحب کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں ہم ہر چیز کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے نا تو ٹھیک ہے یہ وہ طالبان ہے جو ابھی بھی داڑھی پہ ایمفسائز کر رہا ہے, ابھی بھی حجاب کا کہہ رہا ہے, ابھی بھی میوزک نہیں مان رہا, لیکن یہ وہ طالبان بھی تو نہیں ہے نا جو گلے نہیں کاٹ رہا, مخالف فرقے کو نہیں مار رہا. تو جیسا طالبان تھا اس سے تو بہت بہتر, اس سے تو بہت مختلف طالبان پھر بھی ہے نا. یہ
نہیں دیکھیں اس کانٹیکس میں تو دیکھیں 1996 میں جس طرح کے طالبان تھے اس طرح کا افغانستان میں بھی ہمیں ریفلیکٹ ہو رہا تھا، لیکن آج کا جو افغانستان ہے وہ بھی بہت زیادہ بدل چکا ہے نا. تو آج کے افغانستان میں تو اس طرح کے 1996 کے طالبان چل ہی نہیں سکتے. آپ انٹرنیشنل ریکگنیشن کی تو بات چھوڑیں، مطلب وہاں پہ آپ لوگوں سے اور ان سے بات کریں تو میرے خیال میں طالبان کا آج بھی چیلنج جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اندر یہ جو ان کی آئیڈیالوجیکل ایک شفٹ ہے، جو اس میں جو چینجز ہیں، جو اس میں موڈیفیکیشن انہوں نے کرنی ہے ایک پریگمیٹزم کی طرف، اس کے بغیر دنیا نے انہیں تسلیم نہیں کرنا. یہی ان کا بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے. اور داعش جگہ پکڑے گی. ٹھیک ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں ویکیوم ہوگا اور اس کی جگہ اس طرح کے ایلیمنٹ. اب فاصل آپ بتائیں، آپ اس کو ایک کانسپیریسی تھیوری سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب بالکل ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہے کہ اگر یہ خطہ پرامن رہے گا تو ظاہر ہے پاکستان، چائنا، یہ تہران، طالبان، یہ سارا، پھر سی پیک، بیلٹ روڈ انیشیٹو، یہ ساری چیزیں پروان چڑھیں گی جو کہ امریکہ کو ایک آنکھ بھی نہیں بھائے گا. تو ایک حد تک کیوس نہ صرف ہے کہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے بلکہ شاید اس کو انجینئر بھی کریں. دیکھیے اسی میرے خیال اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ اب اس خطے میں کیا ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے جو اپنی ریال پالیٹک ہے اس کو ان کنسیڈریشن کو سامنے رکھ کے اور اپنی پالیسیز بنانی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ 2+2 4 تو بنتا ہے. اور یہ اگر آپ امریکی پالیسی میکر ہیں تو آپ تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے چین کو فائدہ ہو اور مزید اس کی جو رائز ہے وہ مزید تیز ہو. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بڑے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے آپریشنلی وہ کیا کر رہے ہیں. کیا وہ واقعی میں داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ اور اس طرح کے ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ ایک انسٹیبلٹی رہے. یہ ظاہر بات ہے ہمارے لیے تو کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر ہم بڑی دنیا کی ایک اسٹریٹجک لیول پہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس خطے سے نکال کر اپنے اوپر وہ جو بلیڈ کر رہے تھے، چاہے وہ پیسے کے حوالے سے ہو یا وہ جانوں کے حوالے سے ہو، وہاں سے تو وہ نکل گئے ہیں. اور اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نکل گئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو رائیولز ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہو جائے. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ جو باقی پلیئرز ہیں وہ بالکل پیسیو تو نہیں ہیں. ان کے پاس ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کے پاس اپنے ٹولز ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہیں اور ان کے پاس اپنا لیوریج ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو کاؤنٹر کریں اور اس ریجن میں جہاں پہ وہ خود موجود ہیں یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. تو میرے خیال میں ہر حوالے سے ایک انسرٹن انسٹیبل سچویشن ہے اور اس میں ہر جو پلیئر ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی ہے اور اتنی زیادہ اپرچونٹی بھی ہے. میں معافی چاہتا ہوں، we have to go for a quick break. تو فاس صاحب آپ سے کوئکلی ایک کوشچن ہے پھر موئی صاحب سے کہ پاکستان اور چائنا کو یہ اتنا ہی سمپل ہے جتنا میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور چائنا کو اس میں بالکل بھی کیوس سوٹ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ پرامن افغانستان اس سے سوٹ کرتا ہے کہ ظاہر ہے اگر پرامن افغانستان نہیں ہوگا پھر مہاجرین بھی آئیں گے، پھر دہشت گرد بھی آئیں گے، پھر کیوس ہوگا اور اس کے اپنے امپلیکیشن ہوں گے. یہ ایسا ہی فاس صاحب؟ نہیں بالکل درست ہے. دیکھیں یہ تو بیسٹ کے سینیریو ہے نا کہ اگر ہر چیز جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے ہو جائے اور وہاں پہ گورنمنٹ بھی بن جائے اور اس کو لیجیٹیمیسی بھی مل جائے، اس کی ریکگنیشن بھی ہو جائے، وہاں پہ امن بھی آ جائے اور انویسٹمنٹ بھی آ جائے اور سی پیک کے معاملات چل پڑیں، تو یعنی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. لیکن یعنی ریئل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ورسٹ کے سینیریو کو سامنے رکھ کے پلان کرنا ہے. بالکل. موئی صاحب پہلے اس پہ کامنٹ کریں، یہ امریکہ کنٹرول کیوس کر رہا ہے یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ کچھ لوگوں کی تو اوپینین ہے، یعنی جب میں نام لوں گا اعجاز امان صاحب وہ سمجھتے ہیں جو حالیہ جو اٹیک ہے وہ بھی کنٹرول کیوس تھا امریکہ کی طرف سے، ہے ایسا یا نہیں آپ کے خیال میں؟ ہاں میں دیکھیں آئی ووڈ ناٹ گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ وہ اس طرح سے ہے، لیکن کیوس گورن کرنے کے مقابلے میں کیوس مچانا بڑا آسان ہوتا ہے. کیوس مچانے کا خرچہ بھی زیادہ نہیں ہے اور امریکہ کو کریٹو کیوس جو ہے افغانستان میں انسٹیبلٹی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، لوگ سیٹل نہ ہو سکیں، ٹریڈ نہ ہو سکے، کوئی گورن نہ کر پائے، یہ صورتحال امریکہ کو بہرحال سوٹ کرتی ہے. امریکہ کے راستے میں صرف ایک دشواری ہوگی کہ اگر ہم وہاں پہ کیوس مچائیں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چینی اور پاکستانی جو ہیں اس کیوس کو یا رشینز وغیرہ جو ہیں وہ کنٹرول کر لیں گے. اگر وہ اتنا کیوس مچا سکتے ہیں کہ چین کا پیسہ اور پاکستان کی مدد اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو وہ پھر کیوس مچائیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ کیا طالبان ان کے برخودار بچے بن جائیں گے؟ وہ بھی میری کچھ امریکن اینالسٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، ان کا ایڈیولوجیکل پوزیشن ایسی ہے کہ وہ ہمارے برخودار بچے نہیں بن سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ خاصا مشکل ہو سکتا ہے. اور جو ایک یہاں پر بہت ہی سہانے خواب دیکھے جا رہے ہیں پاکستان کی ٹی وی پہ وہ ذرا مشکل لگ رہے ہیں آگے. اوکے
اور پاکستان اور چائنا کے کانٹیکس میں تو یہی ہے کہ ایک ہمارے لیے ایک پرامن افغانستان سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، رائٹ؟ ہمیں تو بہت سٹیبلٹی چاہیے، ہماری تو بہت ضرورت ہے کہ افغانستان سٹیبل ہو، پیسفل ہو، اور چین کی بھی ضرورت. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب، ابھی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ اس کا کس حد تک امپیکٹ ہوگا امریکہ کی لوکل پالیٹکس میں، لیکن یہ بحث کتنی زیادہ وہاں چلے گی پولیٹیکل رائولز کی طرف؟ جس طرح بش نے کہا کہ دیکھو ہم نے جو ہے وہ ہمیں جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کو ہم نے جو ہے وہ تنہا چھوڑ دیا، طالبان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، آپ کوئی ساتھ نہیں دے گا ہمارا یہ وہ. تو وہاں یہ بحث کتنی چھڑے گی اب جب دوبارہ کل 11 ستمبر آئے گا، اس کی اینیورسری منائی جا رہی ہوگی کہ آپ طالبان کو ختم کرنے چلے تھے، طالبان کو اقتدار میں بٹھا کے چلیں. القاعدہ نام کا ایک تھریٹ تھا، اب القاعدہ سمیت الحمدللہ داعش بھی آ گیا ہے، اور داعش خراسان بھی آ گیا ہے، تو فلاں بھی آ گیا ہے. تو یہ ہم نے کیا ہے یہ 20 سال؟ یہ بحث جو یہاں ہوتی ہے دنیا کے حصے میں، وہاں ہونے کا کتنا امکان ہے؟ بہت زیادہ. نہیں، یہ تو یقین ہے، امکان نہیں ہے، یقین ہے کہ یہ چلے گی. نئی زندگی لے گی، آلریڈی لے رہی ہے. ایک تو بحث چلے گی نا بائیڈن صاحب پہ، وہ سب سے کم اہم ہے. بائیڈن صاحب 1 ٹرم پریزیڈنٹ ہیں، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اگلی الیکشن نہیں لڑنی، ان کی عمر ایسی ہے، تو اس لیے وہ یہ بلبہ لے سکتے ہیں. لیکن دوسروں نے تو لڑنی ہے نا، تو اس میں یہ ایک الیکشن ایشو بنے گا دونوں طرف سے. آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیموکریٹ ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تو ٹرمپ کی ہار ہے، اور جو ریپبلکن ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بائیڈن کی ہے، ہم ہوتے ہیں نا تو سب ٹھیک کر دیتے. اور ایک اس میں بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ آلریڈی آ رہا ہے، وہ ان لوگوں کا آ رہا ہے جنہوں نے 19 سال میں جنگیں لڑی. آپ الیکشن میں دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت سارے اب کھڑے ہوں گے، وہ آلریڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم کیوں لڑ رہے تھے. آلریڈی ایوری ڈے امریکن ٹی وی پہ جو آپ کو شکل نظر آتی ہے کہ ایک کوئی سپاہی آتا ہے، اس کا انٹرویو وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے یہ نہیں سمجھ آتا میں 19 سال کیا کر رہا تھا، کہ میرے بچے جو ہیں وہ کیوں مجھ سے دور رہے، میرے ساتھی کیوں مر گئے. سو وہ والی بحث بھی چلے گی. یہ ساری جو بحث ہے یہ یقیناً امریکن سیاست کو اس لیے میرے خیال میں جو ہے نا یہ امریکن ہائی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ امریکن لو پالیٹکس ہے. یہ امریکن ایوری ڈے جو ریٹیل پالیٹکس ہے اس پہ اس کا اثر ہوگا رادر دین امریکن ہائی جیو اسٹریٹجک پالیسی پہ میرے خیال میں. اور یہ آپ کو امریکن ہر الیکشن میں یہ یقیناً بڑا نعرہ بنے گا. اوکے ٹھیک ہے. اور جب ذرا ہم اس کو کرتے ہیں ہمارے کنکلوڈ، تو فہد حسین صاحب تحریک طالبان پاکستان یہ آپ کے خیال میں کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ یعنی ہم مطمئن رہیں کہ چونکہ یہ وہ طالبان نہیں ہے اس لیے یہ تحریک طالبان پاکستان کو اپنی محفوظ پناہ گاہ نہیں بننے دیں گے جہاں سے وہ آئیں اور ہمیں ماریں اور وہ ایک سیف ہے میرے افغانستان ان کے لیے؟ یا ہم یہ سوچیں گے نہیں بھائی نظریاتی طور پہ دونوں ایک ہی ہیں، تو یہ کیوں جو ہے وہ اس تحریک ٹی ٹی پی پہ پابندیاں لگائیں گے افغان طالبان؟ ابھی تک کے بیانات تو ہمارے سامنے کہ وہ کہتے ہیں افغان سوئل کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ہم کسی کے خلاف بھی. دیکھیے میرے خیال میں ہمارے لیے پاکستان کے اگر آپ نقطہ نظر سے دیکھیں وسیم، تو 2 بڑے بنیادی جو ہیں وہ ہمیں تھریٹس ہیں. پہلا جو ہے وہ یہ ملٹری یا ٹیررسٹ ریلیٹڈ تھریٹ ہے جو کہ ٹی ٹی پی سے ہے، اور دوسرا ہمیں ڈپلومیٹک تھریٹ ہے کہ اگر ہماری اسکیپ گوٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور ویسٹ میں اور امریکہ میں ہی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ پروپیگنڈا جو ہے چاہے وہ انڈین ہو چاہے وہ افغان ڈائسپورا کو ہو، پاکستان کو سفارتی مشکلات کا سامنا پڑ جائے. تو یہ 2 بڑے ایشوز ہیں اور ان کو ہم بہت زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. فہد حسین صاحب، عادل شاہزیب نجم صاحب اور محب رضا صاحب بہت بہت شکریہ. امریکہ کے 20 سال افغانستان میں اس پر ہم بات کر رہے تھے. ہم پروگرام میں آپ سے چاہتے ہیں اجازت، انشاءاللہ اب تھوڑی دیر بعد جب یہ جو بائیڈن خطاب کریں گے تو وہ بھی دکھائیں گے اور اس پر ہم پھر اپنے دیگر معزز مہمانوں سے رائے بھی لیں گے. پروگرام 11 اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.